اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی الا هو العزیز الغفار۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فانا تصرفون۔ ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وان تشکروا یرضہ لکم ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون انہ علیم بذات الصدور۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ زمر کا پہلا رکوع ہے، اور یہ سورتوں کی جو ترتیب 24 سورتوں کی چل رہی ہے سورۃ النحل سے، اس کی آخری سورت قرآن حکیم کے بین الاقوامی انقلاب کو سمجھانے کے لیے یہ 24 صورتیں ان کے موضوعات اور ان کے مضامین انسانی فطرت کو بین الاقوامی اصولوں پر ابھارنے کے لیے ہیں۔ سورۃ یاسین سے بلکہ سورۃ فاطر سے فطرت انسانیت کے ارتقاء کے مختلف مراحل، ان کا تذکرہ گزشتہ صورتوں میں چلا آ رہا ہے، اور پیچھے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو اللہ کو ماننے والی جماعت ہے وہ ضرور غالب آ کر رہے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور گزشتہ صورت میں یہ بات واضح کر دی کہ جو اس کتاب مقدس قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والے ہیں، وہ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، وہ ایسے لشکر ہیں جو شکست خوردہ ہیں، ان کو شکست ہونی ہے۔ تو مغلوبیت، مروبیت اور شکست خوردگی ان جماعتوں کے لیے ہے جو اس کتاب مقدس قرآن حکیم سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور جو اس کے مطابق صف بندی کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ صافات میں کہا گیا، نظم و ضبط اور ڈسپلن سے دشمن کے مقابلے پہ اقدامات کرتے ہیں، وہی لشکر غالب آئیں گے۔ اب اس صورت مبارکہ میں یہ بات بھی واضح کر دی کہ دین خالص اللہ کو مطلوب ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ، کسی قسم کا اس میں کمزوری کا اظہار کرنا
یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب دین خالص کے غلبے کا دور ہے، اس میں کچھ ترمیمات کر لینا کہ جی ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ نے درمیان میں کچھ اپنے ایسے مقربین رکھے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے ہم تقرب بارگاہ الہی حاصل کرتے ہیں، لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ تو اس طرح کی جتنے بھی تصورات ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ اب تو دین خالص ہے، اور دین خالص اس لیے ضروری ہے کہ لوگ اللہ کی پورے طریقے سے قدر نہیں کرتے۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ اس صورت کا آغاز اور اس صورت کا اختتام مربوط ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کے قدر کرنے کا جو طریقہ کار ہونا چاہیے تھا وہ ان کے پیش نظر نہیں ہے۔ اب اس خالص دین کے تناظر میں انسانوں میں تفریق ہوگی، زمرے بنائے جائیں گے۔ جو اس خالص دین کو قبول کرنے والا ہے وہ زمرۃ المتقین، اس میں کسی قسم کی کمی، کوتاہی، کمزوری قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو دین خالص کو نہیں مانتے اور اپنی بہت ساری خواہشات انہوں نے دین کے نام پر قبول کر لی ہیں اور اللہ اور اس کے پوری تعلیمات کا منکر ہیں، وہ آگے جہنمیین ان کا تذکرہ آ رہا ہے، جو جہنم میں جانے والے ہیں، زمرۃ الکافرین۔ تو دونوں جماعتوں کا یہاں چونکہ تذکرہ ہے اس لیے اس صورت کا نام بھی صورت زمر، زمر جمع ہے زمرۃن کی، ایک زمرۃ المتقین ہے، ایک زمرۃ الکافرین، ایک حزب الشیطان ہے اور ایک حزب اللہ ہے۔ تو پارٹی کی اب تقسیم بالکل واضح ہو گئی ہے، جو اس حق کو قبول کرے گا وہی کامیاب ہے، اور جو اس کو قبول نہیں کرتا اس کے لیے جہنم میں انہیں گھسیٹ کر ڈالا جائے گا، جیسا کہ اس صورت کے آخری رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ صورت کا آغاز ہوتا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارنا اس اللہ کی طرف سے ہے جو العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے، زبردست ہے، طاقتور ہے۔ یہ کسی کمزور کی طرف سے کتاب نہیں آئی کہ اس میں جو چاہے مرضی ترمیم و تنسیخ کر لو، آدھی بات مان لو اور آدھی چھوڑ دو۔ ایک تو طاقتور، زبردست، احکم الحاکمین، مالک الملک کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ دوسرا وہ ذات گرامی ایسی ہے جو الحکیم بھی ہے، انتہائی حکمت اور پورے تدبر کے ساتھ ذات باری تعالیٰ نے یہ سوچ سمجھ کر انسانی فطرت کے نکھار کے لیے یہ کتاب نازل کی ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں کہ کسی غیر حکیمانہ نقطہ نظر سے کبھی کچھ کہہ دیا کبھی کچھ کہہ دیا، غیر مربوط بات۔ حکیم ہمیشہ جو بات کرتا ہے وہ مربوط ہوتی ہے، اس کے پیچھے حقائق ہوتے ہیں۔ تو حقائق کائنات اور حقائق انسانیت تقاضا کرتے ہیں کہ دین خالص کے ساتھ ہی انسانی معاشرہ ترقی کرے گا۔ تو حکمت امیز یہ کتاب ہے، حکیم نے اتاری ہے اور زبردست ہے، طاقتور ہے۔ یہ کسی کمزور کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، اور جب زور آور کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو اب یہ نافذ بھی ہو کر رہے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دنیا کی طاقت اس کتاب کو شکست دے سکے، یہ غالب آئے گی، مغلوبیت اس کے لیے نہیں ہے، اور جو اس کتاب کو نہ ماننے والے ہیں وہ مغلوب اور مہزوم ہیں۔ تو پہلے تو یہ اعلان کر دیا، پھر فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حقائق کے ساتھ ٹھیک حقیقتوں کو پیش نظر رکھ کر نازل کی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ اندازے سے کچھ قوانین بیان کر دیے ہوں کہ اندازہ کبھی درست ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے۔ یہ ایسے نہیں کہ شک و شبے کی بنیاد پر، ظنون و اوہام کی بنیاد پر نازل ہوئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ ٹھیک حقائق کی بنیاد پر کتاب نازل ہوئی ہے، حق کتاب ہے، حق کی طرف سے آئی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، کوئی اور مانے یا نہ مانے آپ کی ذمہ داری ہے کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ اللہ کی عبادت کریں خالص، پورے دین اور سسٹم کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الدین نظام کو کہتے ہیں کہ جو عبادت کا جو عملی طریقہ اسلام نے واضح کیا ہے، خالص اسی کو نافذ کرنے، اسی کا نظام بنانے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ
کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی اس کے اندر اضافہ کمی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے فاعبد، آپ عبادت کیجئے اللہ کی، مخلصا لہ الدین، اور پھر آگے خبردار کر دیا الا للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص، اللہ کا دین ہے اور یہ بالکل خالص ہے۔ دین خالص وہ ہے کہ جس میں کسی اور سسٹم کی کوئی آمیزش نہیں ہے، کسی اور کی مداخلت نہیں ہے، اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی ایک ہی ذات کے پاس ہے۔ جہاں کسی بھی نظم و ضبط میں دو خدا بن جائیں یا دو ذمہ دار بن جائیں تو لڑائی ہوگی، دین خالص نہیں رہے گا۔ دین خالص وہی ہے کہ جس کا مرکز صرف اور صرف ایک ہو۔ پیچھے سورۃ صافات میں صف بندی اور نظم و ضبط کے تناظر میں بھی قرآن حکیم نے یہی بات کہی ہے کہ صف بندی وہی کر سکتا ہے، زاجرات زجرن کا کام وہی کر سکتا ہے جو ایک ڈسپلن میں ہو، ایک نظم میں ہو، اس کی اتھارٹی فیصلہ کرنے والی وہ ایک ہی ہو۔ کئی ساری مراکز بن جائیں، کئی اس کے اندر اپنے آپ کو خدا بن جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ دین خالص تو نہیں رہا۔ اس میں تو اختیارات کی ذیلی ایسی تقسیم وجود میں آئی کہ جو مستقل خدا بن کر کردار ادا کرتے ہیں، آمریتیں قائم کرتے ہیں، اجتماعیت کو توڑتے ہیں۔ تو اجتماعیت درست طور پر تبھی قائم رہ سکتی ہے کہ جب اس میں ایک ہی نظام کار فرما ہو، ایک ہی اس کا سربراہ ہو، ایک ہی نظم مملکت کو چلانے والا ہو، وہ دین خالص۔ الا، خبردار، للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی شہنشاہ مطلق ہے، وہی احکم الحاکمین ہے۔ پیچھے یہ بات واضح کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی اسی بنیاد پر ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں، ورنہ تو وہاں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ آپ کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اللہ کی حکمرانی سے ہٹ کر کوئی اور بات کر سکیں۔ تو یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا فاعبد اللہ، آپ اللہ کی عبادت کی کریں مخلصا لہ الدین، اس کی غلامی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ انسانیت کے لیے کام کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیوں نہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ عبدیت کا مقام ہی یہ ہے کہ اپنی خواہش، اپنا ارادہ، اپنے تقاضے فنا کر دیے ذات باری تعالیٰ کے حکم میں۔ یہی خلوص ہے، یہی للہیت ہے، یہی دین خالص۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کوئی یار بنا رکھے ہیں، دوست بنا رکھے ہیں، ولی بنا رکھے ہیں، حکمران بنا رکھے ہیں، ولایت ان کے سپرد کی ہوئی ہے، حکمرانی۔ ما نعبدہم، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے صرف اس لیے کہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ جیسے دنیا میں آمریتیں جہاں قائم ہوتی ہیں تو وہاں انہوں نے چھوٹے چھوٹے اپنے نمائندے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو اس خطے اور اس علاقے میں جو چاہے مرضی کریں، بس وہاں کا ٹیکس اکٹھا کر کے، وہاں کی فوجی طاقت کو اکٹھا کر کے وہ بڑے حکمران شہنشاہ مطلق کے دربار میں پیش کر دے۔ تو آمریتوں کی طرح کا جو طریقہ کار ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ یہاں تو ہر بندہ اپنی روح اور اپنے قلب کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہے، وہ ایک یونیک فرد ہے۔ اس کی اجتماعیت تبھی ہے کہ وہ اس اللہ کے ساتھ اپنا خالص اور مخلصانہ تعلق قائم کرے، اور پھر جن امور میں ان تمام کو اکٹھے ہونے کا حکم دیا گیا ہے، نماز اکٹھی پڑھنی ہے، روزہ اجتماعیت کے ساتھ ہے، حج اجتماعیت کے ساتھ ہے، جہاد اور دشمن کا مقابلہ اجتماعیت کے ساتھ ہے، سیاسی معاشی نظم و نسق ایک حکمران اور ایک امیر کے تابع ہے، وہاں وہ اپنی اجتماعیت قائم کرے اور خالصتاً براہ راست جواب دہ ہوں ذات باری تعالیٰ کے سامنے۔ یہ آمریتوں کا کوئی نظام نہیں ہے، یہ تو اجتماعیت ہے، اور اجتماعیت میں دین خالص تبھی ہوگا کہ جب اس طرح کے کوئی ذیلی اور چھوٹے چھوٹے خدا یا چھوٹے چھوٹے ولی اور دوست وہ نہ بنائے جائیں۔ یارانے نہیں چلتے، کسی اجتماعیت میں یارانے اور دوستانے چلیں تو وہ نظم کو کبھی بھی فالو نہیں کر سکتا، وہ پھر گروپ بن جاتا ہے، اور وہ گروپ جو ہے وہ اپنے اپنے لیڈر اور اپنے اپنے ولی اور حمایت
ایجنٹی کا کردار ادا کرتا ہے، وہ بالائی نظم کی ہدایات کو سامنے نہیں رکھتا، تو ایسے چھوٹے چھوٹے خدا اللہ کے ہاں تقرب بارگاہ الہی کے لیے کہ جی ہم تو ڈائریکٹ مرکز تک پہنچ نہیں سکتے، تو یہ ہم نے اپنے کوئی نمائندے بنا رکھے ہیں، ان کی ہم خدمت کرتے ہیں، سیوا کرتے ہیں، یہ تاکہ ہماری وہاں سفارش کرے۔ یہ تو آمریتوں کے نظاموں میں ہوتا ہے کہ جہاں افراد کی آزادی سلب کر کے کچھ اپنے ایجنٹ بٹھا دیے جاتے ہیں کہ تم ادھر کا گروپ بناؤ، تم ادھر کا بناؤ، تم ادھر کا بناؤ، اور ان سے اپنے مقاصد پورے کیے جاتے ہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس چیز میں یہ اختلاف کرتے رہے۔ یہ جو اختلافی سوچ ان کی ہے گروپ بنانے کی، اپنے اپنا بت پوجنے کی، اپنا اپنا ولی بنانے کی، اپنا اپنا ایجنٹ تسلیم کر کے اللہ تک پہنچنے کے لیے نمائندہ بنانے کی، ان میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس میں اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی براہ راست حکمرانی ہے ہر ذرہ کائنات پر اور ہر فرد انسانیت پر، وہ خود فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا اس آدمی کو جو جھوٹا بھی ہو اور ناشکرا بھی ہو۔ اس سے بڑا کذب اور جھوٹ کیا ہوگا کہ دین خالص کے اندر ملاوٹ کر کے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے جائیں، اور وہ اس طریقے سے بنا لیے جائیں کہ اللہ ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کفر کا ماحول ہو۔ اس بڑی اجتماعیت سے جڑنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے گروپوں کے اندر یہ تقسیم ہو جائیں، تو اجتماعیت کو توڑنے والے جتنے بھی اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے کہ جب شروع سے نظریہ ہی گروپنگ کا ہے، شروع سے نظریہ ہی کفر کا ہے، شروع سے نظریہ ہی جھوٹ بولنے کا ہے، جھوٹ کو قبول کرنے کا ہے، تو جھوٹا آدمی اور ناشکرا آدمی وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، اس کو راستہ نہیں ملتا۔ ذرا اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ اکثر عورتیں تھیں، تو پوچھا گیا کہ کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ یکفرن العشیر، وہ اپنے قبیلے اپنے خاندان کی ناشکری کرتی ہیں، جس گھر میں وہ رہتی ہیں اسی میں چھید کرتی ہیں، اس گھر نے انہیں تحفظ دیا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ ساری عمر تم اپنی بیگم کے لیے سب کام کرتے رہو، ایک دفعہ کہو کہ جی یہ تمہاری فلاں ضرورت پوری نہیں کی جائے گی تو وہ کہے گی کہ مجھے تو اس گھر میں کبھی سکھ ملا ہی نہیں۔ گویا کہ جس اجتماعیت، جس تحفظ کے تحت وہ رہی، جس خاندان نے اسے تحفظ دیا، عزت دی، احترام دیا، اس کی عزت کرنے کے بجائے اس کی توہین کرنے لگ جانا، اس اجتماعیت کو توڑنا، اس کے خلاف شرارتیں کرنا، یہ کفران نعمت ہے۔ اور جس کے اندر یہ کفران نعمت کی عادت، کفار کی عادت بن جائے، نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرے، اپنی اجتماعیت کو قبول نہ کرے، جس اپنے پر احسان کرنے والوں کے احسان کو نہ مانے، اور جھوٹا بھی ہو پرلے درجے کا، کذاب بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں ہدایت یعنی منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا، ورنہ راستہ تو سب کو دکھا دیا۔ انسانوں کو قرآن حکیم نازل کر کے راستہ تو سب کو دکھا دیا، اراۃ الطریق تو ہو گیا، لیکن منزل مقصود تک وہی پہنچتا ہے کہ جو کذاب نہ ہو اور کفار نہ ہو۔ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، وہ جس طرح کی اجتماعیت کا حصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی ریاست کے خلاف اپنے ہی امن و امان کے نظام کو توڑنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے تو کفار ہے نا۔ ریاست کے امن کو تہ و بالا کرنا، اپنے ملک کے خلاف بغاوت کرنا، اپنے قبیلے کے خلاف، اپنی برادری کے خلاف، اپنی اجتماعیت کے خلاف، اپنی تنظیم کے خلاف، اپنے خاندان کے خلاف آدمی ناشکری کا کردار ادا کرے اور جھوٹ بولے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے ہدایت دے گا؟ کیونکہ بنیاد ہی کیا ہے؟ غلط ہو گئی۔ یاد رکھو، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، پہلے دین خالص میں ملاوٹ کرنے والے مشرکین مکہ تھے جو کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تو دین خالص کے متصادم اس تصور کا رد کیا پہلے۔ اب اگلی آیت میں وہ لوگ جو یہودی اور عیسائی جو کہتے ہیں، یا مکہ کے مشرکین میں سے ایک جماعت جو یہ کہتی ہے کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، وہ تو ولی تو کوئی اور نہیں مانتے،
آمریتوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو بادشاہ تسلیم کر لیا اس کی اولاد کو بھی وہی آؤ بھگت، وہی پروٹوکول دینا جو اپنے گروپ کے کسی سربراہ یا لیڈر کو دیا جاتا ہے، جسے ولی یا اولیاء بنایا جاتا ہے۔ تو اولاد کو عزت دینا، کیونکہ اولاد واسطہ بنے گی کہ اولاد کو کیا ہے کچھ نہ کچھ انعام و اکرام دے دیا جائے اور اس کے ذریعے سے کیا ہے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لیڈر تک پہنچ جایا جائے۔ تو یہ آمریتوں میں ایک فساد یہ بھی ہے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں عیسائیوں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عزیر کو بیٹا قرار دینے والے، یا مکہ کے مشرکوں میں سے ایک گروہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے والے، تو جیسے دین خالص کے مخالف الگ سے بت پرستی ہے، ان پتھروں کو پوجنا ہے، اولیاء بنانا جرم ہے، ایسے اللہ کی اولاد ماننا یہ بھی جرم۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ چاہتا، اللہ کا ارادہ ہوتا کہ کوئی اپنا بیٹا بنائے، تو لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، مخلوقات میں سے جس کو چاہتا اپنا بیٹا قرار دے دیتا۔ یہ تم نے جو اللہ کے لیے بیٹے بنائے ہیں، ذرا غور و فکر کرو، بیٹیاں بلکہ بنائی ہیں، اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، کوئی تقسیم تو کم از کم اپنے خیال کے مطابق تو درست کرتے، اگرچہ بیٹا بیٹی میں کیا فرق، لیکن تم لوگوں نے اپنے لیے تو تمہارے بیٹا پیدا نہ ہو، لڑکی آ جائے تو تمہارا منہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے رہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ مخلوقات میں جس کو چاہے اپنا بیٹا بناتا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ سبحانہ، اللہ پاک تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اسے کیا ضرورت ہے بیٹا بنانے کی؟ اسے ضرورت بیٹا بنانے کی نہیں، کیونکہ بیٹے کی ضرورت یا اولاد کی ضرورت مخلوق کو ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ کمزور ہے، وہ اکیلا ہے، ایسا اکیلا ہے کہ اس کو ساتھ تعاون کی ضرورت ہے، کہ اس کی اولاد سے جو اجتماعی طاقت وجود میں آئے تو اس سے وہ سیاسی طاقت پکڑ کر اپنی حکمرانی برقرار رکھے۔ جتنے زیادہ اولاد ہوگی، جتنے زیادہ افراد ہوں گے کسی خاندان کے، تو اس کو وہاں اس علاقے میں اتنا ہی سیاسی طاقت اور قوت حاصل ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ آدمی کمزور ہو تو پھر اس کو ضرورت ان چیزوں کی ہے، لیکن اللہ پاک تو پاک ہے، کیوں؟ هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ اکیلا ہے، اور اکیلا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا وصف یہ ہے کہ القہار، تمام کائنات کے ذرے ذرے پر وہ قاہر ہے، وہو القاہر فوق عبادہ، تمام بندوں پر غالب ہے، قاہر ہے۔ تو جو اتنا طاقتور ہے کہ کوئی اس کے سامنے چوں نہیں کر سکتا، تو اس کو اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کسی محتاج اور کمزور کو ضرورت ہے کہ میرے ساتھ ایسی اولاد کی طاقت اور قوت ہو کہ جس سے میں اپنا حکم نافذ کر سکوں۔ وہ اکیلا ہی سب پر اپنا دباؤ رکھتا ہے، اس لیے حضرت شیخ الہند نے ترجمہ یہاں قہار کا کیا، دباؤ والا ہے، اس کا دباؤ ہر ایک کے اوپر ہے۔ تو جس کا اپنا دباؤ، طاقت اور قوت پوری کائنات پر غالب ہے، تو اس کو اولاد کی احتیاج کیا ہے، تو اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ سبحانہ، وہ تو بہت ہی پاک ہے۔ البتہ اس نے کائنات پیدا کی ہے، وہ خالق ہے، یہ سب چیزیں اس کی مخلوق ہیں، اس کی اولاد نہیں ہیں۔ یہ رشتے ناطے تلاش کرنا، یہ رشتوں کی ضرورت تم مخلوقات کو ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے تو آسمان و زمین بالکل ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ پیدا کیے ہیں، کوئی اس میں کمی، کوئی اس میں کمزوری نہیں۔ ذات باری تعالیٰ نے اکیلے نے اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین، اور پھر ایک آسمان ایک زمین نہیں، پتہ نہیں کتنے آسمان اور کتنی زمینیں اللہ نے پیدا کی۔ پھر آسمان و زمین کے درمیان میں ذرا غور و فکر کرو، یکور اللیل علی النہار، رات کو اٹھا کر دن پر لپیٹتا ہے، دن ختم ہوتا ہے غروب کے وقت، سیاہ افق سے کیا ہے، سیاہ رات کی چادر تانی جاتی ہے، مغرب سے لے کر مشرق تک ساری رات پھیلتی چلی جاتی ہے، کور کر دیا، یہ کور اسی سے ہے، یکور اللیل، رات کو ڈھانپ دیا، کور کر دیا رات کے ذریعے سے دن کو، اور وہ یکور النہار علی اللیل، اور جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے
تو پھر نور کی چادر مشرق سے ابھرتی ہے اور وہ پوری رات کے اوپر چھا جاتی ہے، مغرب تک چلی جاتی ہے۔ تو وہ دن کی نور کی چادر سے، ہاں جی، سورج کی روشنی سے رات کو لپیٹ دیتا ہے، اس کو کور کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے کیا ہے، رات کے ذریعے سے دن کو کور کر دیتا ہے۔ ایک نظام سورج اور چاند ستاروں کا بنایا۔ وسخر الشمس والقمر، اس نے چاند اور سورج مسخر کیے، اسی سے زمانہ وجود میں آتا ہے۔ رات دن سورج اور چاند کی گردشوں اس سورج کے، ہاں جی، نظام کے ذریعے سے، نظام شمسی کے ذریعے سے وجود میں آتے ہیں۔ کل یجری الی اجل مسمی، یہ سورج اور چاند اپنے اپنے محور پر، اپنے اپنے مدار پر، اپنے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق جاری ہیں، اور ایک وقت مقرر تک، جب وقت مکمل ہوگا تو اسی سورج سے کہا جائے گا کہ اب آگے طلوع ہونے کی اجازت نہیں ہے، واپس لوٹ جاؤ، جدھر سے غروب ہوئے ہو وہیں سے لوٹ جاؤ۔ اور سورج جب دوبارہ لوٹنا شروع کرے گا تو پورے نظام شمسی کی گراریاں الٹی چلنا شروع ہو جائیں گی، اور جب الٹی چلیں گی تو سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گا۔ الا هو العزیز الغفار، خبردار، وہ بہت طاقتور ہے، زبردست ہے، اور غفار ہے، بخشنے والا ہے۔ اگر طاقتور ہو اور فوری طور پر تمہارے جرائم جو تم نے اللہ کے ساتھ شرک اور اللہ کے ساتھ اولاد بنانے کا کام شروع کیا ہے، اگر اس کی فوری سزا دیتا تو اب تک تو تمہیں بٹھا کر دنیا سے ختم کر دیتا۔ تمہارے گناہ اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مٹا کر ختم کر دے، لیکن اللہ پاک معاف کیے ہوئے ہے۔ اس نے جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت تک تمہیں اس کرۂ ارض پر رہنا ہے۔ غفار، یہ تو آسمان و زمین کی تخلیق دیکھیے، اور اس کے درمیان، ہاں جی، جو سورج اور چاند کی گردش، رات دن کا بننا، اور ہر ایک کا اپنے محور پر مسلسل طے شدہ نظام کے تحت کردار ادا کرنا، یہ اس ذات نے تخلیق کیا ہے۔ ذرا اپنے اوپر بھی تو غور کر لو، تم اپنے اوپر غور کر لو۔ خلقکم من نفس واحدہ، انسان درمیان میں سے ایک عیسیٰ، ایک عزیر، ایک فرشتے، یہ اللہ کی اولاد بن گئے۔ یہ نسل انسانی کا تو ایک تسلسل ہے، ایک طریقہ کار ہم نے طے کیا ہے۔ تمہیں بھی ہم نے پیدا کیا ایک انسان آدم سے، ثم جعل منہا زوجہا، اور پھر اس کے ساتھ اس کی بیوی بنائی حوا سے۔ تو تم سب کے سب تو آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ عیسیٰ اپنے آل عمران کی اولاد ہے، عزیر اپنے باپ کی اولاد ہے، یہ تو تمہارے آدم کے اس سلسلے کی مخلوقات ہیں، ان کا اللہ کے ساتھ ولادت کا رشتہ کہاں سے آ گیا؟ خلقکم، تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، ایک انسان سے، پھر اس کے ساتھ اس کی بیوی پیدا کی، اور پھر تمہارے فائدے، تمہاری غذاؤں کے لیے انزل لکم من الانعام، پھر اللہ نے آسمان سے زمین پر اتارے تمہارے لیے چوپائے، ثمانیت ازواج، 8 جوڑے، بھیڑ، بکری، ہاں جی، گائے اور اپنا اونٹ، یہ 4 چیزیں جن کو انعام کہا گیا، یہ تمہاری غذا ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ یہ چونکہ اوپر سے آئے ہیں، انزلہ کہا ہے، یہ نیچے زمین سے نہیں اگے۔ جو زمین سے اگنے والے جانور ہیں وہ تمہارے لیے حرام قرار دے دیے گئے ہیں، وہ درندے ہیں یا انسان کو نقصان پہنچانے والے ہیں، تمہارے لیے موذی ہیں، تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ سانپ، بچھو، شیر، ہاں جی، یہاں جتنے بھی لکڑ بگڑ سارے جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب اس زمین کی صرف مخلوق ہیں، ان میں روحانیت اور ملکیت کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اور یہ 8 جانور انزل لکم، اوپر سے نیچے تمہارے لیے اتارے ہیں۔ تمہیں جب پیدا کیا تو تمہیں رزق چاہیے تھا، جنت میں تو تم مفت خوری میں کھا پی رہے تھے، آدم اور حوا، جو بھی کچھ مل رہا تھا، جو خواہش تھی، ہر طرح کی چیزیں۔ تو جب جنت سے تمہیں نیچے پھینکا تو اللہ پاک نے ساتھ ہی کیا، تمہارے لیے یہ جانور بھی نیچے اتار دیے کہ ان کو پالو، پوسو، پرورش کرو۔ یہ انسان کو مضر نہیں ہے جی، بکری، بیل، ہاں جی، گائے، بھینس، اور اسی طریقے سے اونٹ، یہ تمہیں نقصان نہیں دیتے ہیں، تمہارے لیے کام کرتے ہیں۔ تم ان کے، ہاں جی، دودھ پیتے ہو، ان کی اون سے اپنا لباس بناتے ہو، ان پر سواریاں کرتے ہو، دور دراز تک تمہارے لیے یہ مسخر ہیں۔ یہ انسان دوست جانور ہیں، یہ ہم نے تمہارے لیے اتارے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، تمہیں تو پیدا کیا ہے اللہ نے
اپنی اپنی ماؤں کے پیٹ میں، اور وہ مائیں تمہاری انسان تھیں اور باپ تمہارے انسان تھے، یہ پیدا ہوئے اپنی ماں کی پیٹ میں اور بنا دیا تم نے ان کو اللہ کا بیٹا۔ مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی اور ان کو پیدا ہونے کے بعد تم نے ان کی نسبت جوڑ دی کہ یہ اللہ کے بیٹے بن گئے۔ کیسے بن گئے؟ جی، تو یہ اسی لیے خاص طور پر ماؤں کے پیٹوں کا تذکرہ کیا ہے، ہاں جی، باپوں کا یہاں تذکرہ نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چونکہ وہ بغیر باپ کے ماں سے پیدا ہوئے ہیں تو ماں کے پیٹ کا خاص طور پر ذکر کیا۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 پردوں کے اندر تمہیں یکے بعد دیگرے ایک خلق سے دوسری خلق، پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر اسی طریقے سے گوشت، پھر روح ڈالی، اور پھر 3 پردے، ہاں جی، ایک پیٹ کے اندر رحم، رحم کے اندر وہ جھلی جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، تو 3 تہ بتہ پردے ہیں جن کے اندر ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اتنی تمام تر تفصیلات کے باوجود اس پیدا شدہ بیٹے کو، اس انسان کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، یہ پرلے درجے کی حماقت ہے، پرلے درجے کی ناشکری ہے۔ پیدا کرنے والے کو نہ ماننا اور اس کے بجائے کسی اور کو کیا ہے اس میں شریک ٹھہرانا، یہ کتنی بڑی خرابی کی بات ہے۔ اب ان تمام نظاموں پر غور و فکر کرو تو ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لہ الملک، اس کے لیے ہی مکمل حکمرانی ہے، تمام کائنات اسی کے لیے ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں۔ تم نے یہ جو چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے ہیں، ہاں جی، من دونہ ہی اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر جو تم نے ولی اور دوست بنا رکھے ہیں، جی، جیسے پچھلی صورت میں بھی کہا تھا، وہاں تذکرہ بہت سارے خداؤں کا کیا تھا، اس طرح کا کوئی خدا نہیں ہے، صرف اور صرف وہ ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر کدھر بہہ کے جا رہے ہو، کدھر گھومے پھرے جا رہے ہو اصل سوچ سے، حقائق سے؟ تو دین خالص کے دلائل دیے کہ یہ دین خالص ہے، اس میں کسی شرک کی اور کسی اللہ کے اولاد اور بیٹے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس دین خالص کا تقاضا یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ ہی مالک الملک، حاکم مطلق، اور اس پوری حکمرانی کے لیے، ہاں جی، وہی سزاوار ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، دین خالص مطلوب ہے، صاف طور پر، واضح طور پر یہ بات کان کھول کر سن لو، اگر تم اللہ کا انکار کرتے ہو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تعالیٰ تم سے غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ کھول کر ہم نے بات بیان کر دی، اس کے باوجود بھی تم کفر کرتے ہو تو اللہ کو کوئی ضرورت ہے کہ تم سارے کے سارے مسلمان ہو اور اللہ کے عبادت گزار بندے بنو؟ نہیں، اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے پرواہ ہے۔ لا یرضیٰ لعبادہ الکفر، لیکن یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر پر پسندیدگی کا اظہار نہیں کرتا۔ اللہ کی رضا یہی ہے کہ تمہارے حق میں بھی یہ بہتر ہے کہ تم اللہ کو تسلیم کرو، تمہارے فائدے کی خاطر تمہارے لیے اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ تم کفر کا ارتکاب مت کرو۔ وَإِن تشکروا، اور اگر تم شکر ادا کرو گے، اس کی نعمتوں کو مانو گے، اس کی حکمرانی کو تسلیم کرو گے تو یرضہ لکم، تو تمہارے لیے اس بات کو اللہ پاک پسند کرے گا۔ اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، وہاں عدل و انصاف کا معاملہ ہے، ہر آدمی اپنی ایک یونیک حیثیت رکھتا ہے، اس کی اپنی روح ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ پچھلی صورت میں کہا تھا کہ میں نے یہ آدم بنایا، پھر میں نے اپنی روح اس کے اندر ڈالی، روحی، جو اللہ کے ساتھ نسبت رکھنے والی روح ہے، جس میں تجلی اعظم کا عکس موجود ہے، تو وہ جو دلوں کے اندر، ہاں جی، اللہ کی نسبت اور تعلق موجود ہے، تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک یونیک کردار ہے، منفرد ہے، اور اس منفرد انسان نے جو کردار ادا کرنا ہے اس کی جزا و سزا بھی اسے خود ہی بھگتنی ہے، کوئی وہاں پر مددگار بن کر نہیں آئے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، پھر تمہیں بتلائے گا جو تم عمل کرتے رہے ہو، تمہارے اعمال دین خالص کے تھے یا ملاوٹ والے دین کے تھے۔ حضرت سندھی نے یہاں بڑی تفصیل سے اس پر بحث کی ہے کہ حضرت القدس کے ساتھ ہر انسان کا رب
اس کی انسانیت کی لازمی ضرورت ہے، اور جو اس ربط کو منقطع کرتا ہے تو وہ سزاوار ہے، وہ عذاب کا مستحق ہے۔ تو دین خالص کا تقاضا یہ ہے کہ اس مقدس مقام حضرت القدس اور ذات باری تعالیٰ کے اس نظام کے ساتھ اپنے دل کو مربوط بنائے، وہ ایسا سلوک طے کرے، ایسی اجتماعیت قائم کرے، ایسا عمل کرے کہ جس سے وہ اس کے ساتھ اپنا ربط اور تعلق پیدا کر لے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے حال کو جاننے والا ہے، دلوں میں جو بھی کچھ ہے۔ تو سینے کے اندر دل ہے، یہ دل جب تک اللہ کی محبت کے اندر خالص نہیں ہوگا، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اس کے ساتھ صحیح ربط پیدا نہیں کرے گا تو کامیاب نہیں۔ اس انسان کا عجیب حال ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب اس انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دعا ربہ منیبا الیہ، اور رب کو پکارتا ہے بڑے گڑ گڑا کر، انابت کے ساتھ، کہ بس اللہ میاں مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ دریاؤں سمندروں میں کشتیوں میں جب ہچکولے ہوا لگانے لگتی ہے اور یہ جب ادھر سے ادھر ہوا کے تھپیڑے ان کو پھینک رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ملا کہتا ہے کہ بھئی بت پھینک دو، اب خالص اللہ کو پکارو، تو تب یہ کشتی پار ہوگی، بیڑا پار اسی کی ذات سے ہونا ہے۔ تو اس وقت تو بڑے گڑ گڑا کر اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ لیکن ثم اذا خولہ نعمتا منہ، جب اللہ اپنی کوئی نعمت ان کو بخشتا ہے، نجات دیتا ہے، یہ جیسے قرآن حکیم نے پیچھے ذکر کیا کہ مرد اور عورت ان کی شادی ہوتی ہے، بیوی کو حمل ہوتا ہے، تو سارے 9 مہینے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میاں یہ بچہ بھلا چنگا پیدا کر دے۔ لئن آتیتنا صالحا، اگر اچھا بچہ پیدا کر دیا تو لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور بھی ضرور تیرا شکر ادا کرنے والے ہوں گے۔ لیکن جب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو بڑا اچھا بچہ دے دیتے ہیں، تو پھر وہیں سے شرک شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تو پیر نے دیا ہے، یہ تو فلاں بت نے دیا ہے، یہ تو فلاں کیا ہے، اس کے پر ہم نے منت مانی تھی اس کی وجہ سے ملا ہے، تو مجھے چھوڑ کر کسی اور کی طرف اس کو نسبت دینا شروع کر دیتے ہیں، شرک اور کفر شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے ثم اذا خولہ نعمتا منہ، جب ہم ان کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، اس سے پہلے جتنی گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے سب بھلا دیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کسی اور طرف کا رخ کر لیتا ہے۔ کسی اجتماعیت میں کوئی فائدہ ہوا اور وہ دین خالص کی وجہ سے ہوا، تو دین خالص کی طرف توجہ کرنے کے بجائے دوسرے نظاموں کی طرف منہ ماری کرتا ہے کہ جی اس کی وجہ سے ہوا، اس سرمایے کی وجہ سے ہوا، دولت کی وجہ سے ہوا، فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے ہوا، فلاں حکیم کی وجہ سے ہوا، فلاں پیر کے تعویذ سے ہوا، فلاں جادوگر سے ہوا، خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ وجعل للہ اندادا، اللہ کے ساتھ دیگر چیزوں کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کا ہم مثل قرار دیتا ہے، لیضل عن سبیلہ، تاکہ سیدھے راستے سے وہ بہک جائے، دوسرے راستے پر چلا جائے۔ تو اس طریقے سے وہ جو ند بنایا ہے، اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، وہ اس کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرتا ہے، اور وہ یقیناً شیطان اور شیطان کی اتباع میں اس کے جو شتونگڑے ہیں وہ اللہ کے راستے سے اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، تمتع بکفرک قلیلا، اپنے اس کفر سے جو تو نے اللہ سے کیا ہے تھوڑے دنوں کا نفع اٹھا لے، یہ بہت تھوڑا زندگی کا نفع ہے جو تمہیں مال دولت ملا ہوا ہے، یا کسی ظالم حکمران سے مل کر تمہیں کوئی کھانے پینے کو ملا ہوا ہے، ایک وقت مقرر تک چونکہ ہمیں زندہ رکھنا ہے اس کرۂ ارض پر، تو کچھ عرصہ عیاشی کر، لیکن یاد رکھ انک من اصحاب النار، تو جہنمیوں میں سے ہے، تو نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، تو نے دین خالص کے مقابلے میں ملاوٹ والا دین جو ہے تو نے قبول کیا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے امن ہوا قانت آناء اللیل، کیا بھلا وہ آدمی جو رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، ساجدن، سجدے کی حالت میں بھی گڑ گڑا کر اللہ ہی کو پوجتا ہے، اپنا ماتھا اللہ کے سامنے ٹیکتا ہے، وقائما، اور کھڑے ہو کر بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے،
نماز پڑھتا ہے ساجدن و قائمن، اور وہ قانتن اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اور یحذر الآخرۃ آخرت سے ڈرتا ہے، اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے، خوف بھی ہے آخرت میں حساب و کتاب کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے۔ نہ ہی اتنا نڈر ہو جائے کہ بس کہے کہ جنت میرے لیے واجب ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں اور فلاں جہنمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنمی ہے پکا۔ جی حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ پکا جہنمی ہے جو اپنا یہ دعویٰ کرے کہ میں جنتی ہوں، اور اسی طریقے سے دوسری طرف اتنا مایوس ہو جائے کہ جی بس میں تو اب کچھ بھی نہیں ہوں، تو یہ دوسری انتہا ہے۔ دونوں باتیں کہی ہیں، الایمان بین الخوف والرجاء یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہو اور اپنے حساب کتاب کے بارے میں خوف زدہ بھی ہو کہ حساب کتاب میں مجھ سے کیا ہے کوئی کوتاہی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں تو ایک نوجوان نے ان کو خوشخبری سنائی کہ دیکھو آپ قدیم اسلام والے ہیں، پھر حضور کی صحبت میں رہے، پھر دین کے لیے خلافت آپ کو حکمرانی ملی اور آپ نے بڑی اچھی حکمرانی کی، عدل و انصاف کیا، اب آپ کے لیے تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ تو عمر فاروق نے کہا بچے اگر مجھے اس کے بدلے میں کوئی انعام نہ ملے اور مجھ سے کوئی حساب نہ لیا جائے تو یہ کافی ہے میرے لیے، اتنا کچھ کرنے کے بعد۔ تو یہ ایمان کی اعلیٰ ترین درجے کی حالت ہے۔ تمام تر محنت کرنے کے باوجود بھی وہ دین خالص یا مخلص آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، خوف بھی ہے کہ فلانی غلطی نہ ہو گئی ہو، فلانا مسئلہ نہ ہو گیا ہو، اور اس غلطی کے نتیجے میں کہیں سزا کی گرفت میں نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ امیدوار بھی ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ تو کیا بھلا وہ آدمی جو اس کیفیت کا ہے کہ اللہ کی عبادت میں راتوں کو اٹھ کر سر بسجود ہوتا ہے اور ڈرتا بھی ہے اور اس کی رحمت کا امیدوار بھی ہے، یہ اور وہ جو پیچھے گزرا تھا کہ جو دعا تو مانگ رہا تھا مفاد پرستی کی، جب مصیبت میں پھنسا تھا اللہ کو پکارا، دعا مانگی، لیکن جیسے ہی نعمت آئی تو ایک دم گرگٹ کی طرح بدل گیا، بھول گیا سب کچھ جو کچھ وہ دعائیں مانگ رہا تھا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ اس لیے آگے کہا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کہ حل یستوی الذین یعلمون، کیا وہ لوگ جو اتنا علم و شعور رکھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے آخرت کے ڈر اور فکر سے اللہ کی رحمت کے امیدوار بن کر عبادت میں مشغول ہیں، دین خالص فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین کا نمونہ ہے، کیا وہ لوگ اور والذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، دعائیں مانگتے ہیں مصیبت سے نکلنے کے لیے، اور مصیبت سے نکلے تو پھر کیا ہے فوراً نسیا ما کان، جو کچھ پہلے دعا مانگی ساری کی ساری بھول گیا۔ تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی کو ایک کام کرنا نہیں آتا اور ایک کو کرنا آتا ہے، تو دونوں کے درمیان بڑا فرق اور امتیاز ہے، دونوں کے ایک جیسے ایک پلڑے میں نہیں تولے جا سکتے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہو اور جو آدمی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، جو آدمی دعائیں مانگے اور پھر اللہ دعاؤں کو بھول جائے، وہ جو دعا بھی مانگتا ہے، سر بسجود بھی ہے، اس سے ڈرتا بھی ہے اور امیدوار بھی ہے، تو ایک عالم ہے ایک جاہل ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اختتام میں فرمایا اس رکوع کے انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت حاصل کرتے ہیں صرف وہ لوگ جو عقل والے ہیں، جن کے اندر عقل ہے، اولو الالباب، عقل والے لوگ ہی سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہیں اور جو ایسے حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ تو عقل کا تقاضا بھی ہے کہ دین خالص قبول کیا جائے، دین خالص کے بجائے دین ملاوٹ والا ایسا نظام جس میں کئی مراکز قائم ہوں، ایسی اجتماعیت جو بہت سارے خداؤں کے ماتحت ہو، اسے قبول نہ کیا جائے۔ تو اس طریقے سے قرآن حکیم نے دین خالص سے متعلق جو بنیادی اساسی امور اور اس کے دلائل یہاں پہلے رکوع میں بیان کر دیے، پھر مزید اسی پر گفتگو اگلے رکوع میں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔